پنکھا لے آئے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ پاک نے جس مبارک دین سے ہماری نسبت رکھی ہے وہ دین اسلام ہر اعتبار سے خوبیوں کا، راحت کا اور خیر اور سلامتی کا ایک مجموعہ ہے. اگر ایک مسلمان اپنی زندگی صحیح ترتیب پہ اس دین کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے تو روحانی اور باطنی خوشیاں، آخرت کی نعمتیں تو اپنی جگہ، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ اللہ پاک اس دنیا کی عافیت اور سلامتی بھی اس کو نصیب کرتے ہیں. آج ہماری دنیا کی بہت ساری پریشانیاں اور مشکلات، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے گزارنے کے طریقوں کو اپنے مزاج اور ذوق کے مطابق لے آئے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ دن بدن جس طرح حالات آگے کی طرف جا رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے حوادث، آفتیں، مشکلات، رکاوٹیں، پریشانیاں یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس لیے دین اسلام نے جس زندگی کا تصور پیش کیا ہے وہ ایک محتاط زندگی ہے، اور اس دین نے جس زندگی کا تصور پیش کیا ہے وہ ایک ترتیب والی زندگی ہے. آج ہم احتیاط والی زندگی سے بھی کٹے ہوئے ہیں اور ترتیب والی زندگی سے بھی کٹے ہوئے ہیں. ایک کام کرتے ہوئے اس کے حدود اربعہ کو دیکھنا. حدود اربعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے چاروں اطراف نظر دوڑا لینا کہ یہ کام کر رہا ہوں
اس کے کرنے کے بعد اس طرف سے اس طرف سے اس طرف سے اس طرف سے، اس لیے کہ ہر چیز کے اللہ پاک نے 4 سمتیں بنائی ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ حدود اربعہ کو پہلے سے دیکھ لینا کہ اس کام کو کرنے کے بعد آیا مجھے کسی پہلو اور کسی سمت سے، کسی جانب سے آئندہ چل کر ممکنہ طور پہ کوئی پریشانی تو پیش نہیں آئے گی، لیکن ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں، آپ کو نظر آئے گا احتیاط نام کی چیز زندگی سے فوت ہو چکی، ترتیب نام کی چیز زندگیوں سے فوت ہو چکی۔ اس عدم احتیاط کا اور اس عدم ترتیب کا نقصان آج ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے حادثات آج ہوتے ہیں، اور ابھی آپ نے قریب میں دیکھا 2 دن قبل ہمارے شہر میں قریب میں ایک بڑی عمارت نے آگ پکڑ لی، ہوا نا اس طرح، اور وہ ہر اعتبار سے ایسی عمارت کہ جس میں تجارتی مرکز بھی ہے، رہائشی علاقہ بھی ہے، بہت بڑی تعداد میں اس میں لوگوں کے گھر بھی ہیں، روزگار بھی ہے، گاڑیوں کی پارکنگ بھی ہے، ملازمین کی رہائش بھی ہے، سب کچھ ہے اس میں۔ لیکن اس بات پہ آج غور ضرور کرنا چاہیے کہ اب کیا وجہ ہے کہ ہر گزرتا ہوا دن، گزرتا ہوا سال یہ ان بڑے بڑے حادثوں کو دعوت دے رہا ہے، اور اس میں لوگ جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے بالکل دیوالیہ ہو کر زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ زندگیاں غیر محفوظ ہو گئی، معاش غیر محفوظ ہو گیا، انسانی جان مال بالکل غیر محفوظ ہو کر رہ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے دوست؟ ہم ان اسباب اور عوامل پہ آج غور کیوں نہیں کر رہے؟ میں عرض آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی سب سے بنیادی وجہ ہماری زندگیوں سے احتیاط نکل گئی، اس کی بنیادی وجہ ہماری زندگیوں سے ترتیب نکل گئی، جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زندگی کو امت کے سامنے پیش کر کے عملی طور پہ گئے ہیں، زبانی نہیں کہ صرف زبانی بات چیت ہوئی ہے، ایک عملی جس کو ایک فزیکلی لائف کہتے ہیں، اس کو آپ دیکھیں تو صحیح، اس میں نظر آئے گا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے قیامت تک آنے والے انسان کو جو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے وہ ہر جانب سے 100% احتیاط پر، ترتیب پر مبنی۔ ایک چیز کا اندیشہ ہے، ہوئی نہیں، امکان ہے، پہلے سے اس کا راستہ بند کر دیا ہے، نہیں بھئی یہ چیز نقصان دے سکتی ہے۔ آج اتنے بڑے بڑے نقصان یہ امت کیوں اٹھا رہی ہے، یہ قوم کیوں اٹھا رہی ہے، یہ ملک اور یہ شہر کیوں اتنے بڑے نقصانات چند مہینوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں بھئی فلاں عمارت میں آگ لگ گئی، فلاں عمارت اچانک جو ہے وہ رات کو گر گئی، فلاں جگہ پر دیوار گر گئی، فلاں جگہ پہ یہ حادثہ ہو گیا، بجلی کے پول گر گئے، بارشیں قریب ہیں، ندیاں نالے بالکل بند پڑے ہوئے، یہ ساری چیزیں اس لیے کہ انسان آج صرف معمولی سی دنیا اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسانیت کے حقوق کو پامال کر رہا ہے، حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ ایک انسان کو پتہ ہے کہ میں 30 منزلہ عمارت بنا رہا ہوں، اس میں ہزاروں انسانوں نے آ کر رہنا ہے،
اور اس کے لیے آپ نے اتنا چھوٹا سا ایک راستہ بنا دیا. قانون اگر موجود ہے، اصول موجود ہے، رولز موجود ہے کہ ہر تجارتی مرکز میں، ہر رہائشی عمارت میں، ہر مصروف جگہ میں ممکنہ حفاظتی انتظامات کرنا یہ تعمیرات کرنے والے کی ذمہ داری ہوگی. آپ حضرات سفر کرتے ہیں اور تقریباً ہر مسلمان حرمین الشریفین جا چکا ہے، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے. آپ نے وہاں ایک چیز دیکھی ہوگی کہ حرمین میں جتنی عمارتیں ہیں، ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، اس کے ہر منزل پر، بلکہ اب ہر کمرے کی چھت پر انہوں نے ایسا سسٹم بنا دیا ہے. آپ جس کمرے میں رہائش رکھیں گے اس میں باقاعدہ ایک ڈیجیٹل سسٹم بن گیا ہے، اور جیسے ہی خدا نخواستہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اگر اس عمارت میں آگ لگنے کا خدشہ پیدا ہو جائے گا، وہ چیز آٹومیٹکلی خود بخود وہ ایسا دھواں چھوڑنا شروع کر دے گی کہ آگ پہلے سے ہی بجھ جائے گی، ختم. اب ایسا نہیں ہے کہ یہ اصول سعودی عرب میں ہے، آپ کے پاکستان میں نہیں، یہاں اس سے بھی پہلے. لیکن یہاں حرص پرستی نے، مال پرستی نے ہمیں بالکل اندھا جانور بنا دیا ہے دوست. اگر مجھے پتہ چلے یہ اینٹ تھوڑی سی ادھر کرنے سے مجھے 5 لاکھ روپے بچیں گے، چاہے ادھر کرنے سے ہزاروں لوگوں کو تکلیف ہے، میں راتوں رات کوئی کہانی بنا کے ضرور وہ کام کرتا ہوں. اپنی ذمہ داریوں کا آج احساس نہیں، احتیاط کی کوئی ترتیب آج ہمارے سامنے نہیں. اور اس کا نقصان کیا ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو اور پھر سب بھاگ دوڑ کے جائیں گے اور اس کی ویڈیوز بنائیں گے، انٹرویوز لیں گے، موٹے موٹے آنسو بہائیں گے، یہ ادارہ اس پر، وہ ادارہ اس پر، وہ حکومت پر، وہ بلڈر پر، ایک دوسرے پر الزامات تھوپتے چلے جائیں گے، ختم. ایک ہفتے بعد شہر میں کوئی اور کہانی اٹھ جائے گی، باقی جس نے جان سے جانا تھا وہ گیا، جو مال سے جانا تھا وہ گیا، ہم جانوروں کی طرح دوسرے کہانی کی طرف چلے جائیں. کوئی زندگی نہیں رہی دوستو، ایک گورکھ دھندا بن گیا، ایک مذاق بن گیا دوست. جبکہ دین اسلام جو تصور پیش کرتا ہے دوستو، ہم غور نہیں کرتے اپنے اس مبارک دین پر. ایک چیز میں آگے چل کر تکلیف کا امکان ہو، آگے چل کر امکان ہو، یقین بھی نہیں، شریعت اس کے لیے بھی ایک ضابطہ بنا لیتی. اس لیے آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو یہ پاک صاف ہونا چاہیے. سیدھا سا مسئلہ ہے، موٹا سا مسئلہ ہے. لیکن آپ حضرات یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر پانی کا استعمال کسی انسان کے جسم کو تکلیف دے سکتا ہو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یہ ساری صورتیں. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. اگر ایک آدمی کو یہ امکان ہے، مسئلہ بھی اس ضمن میں سمجھ لیں کہ اگر میں نے وضو میں، غسل میں پانی استعمال کر لیا اور اس استعمال سے میری بیماری بڑھ جائے گی، بخار بگڑ جائے گا، زخم خراب ہو جائے گا، چھوٹے مرض سے بڑے میں چلا جاؤں گا، تو شریعت نے طہارت کا پورا ضابطہ تبدیل کر دیا دوستو، پورا ضابطہ. اگر پانی سے انسان کی جسمانی زندگی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، یقین نہیں، خطرہ ہے، تو کیا کر لے؟ فرمائے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی چھوڑ دو، پاک مٹی سے تیمم کر کے پاک ہو کے نماز پڑھ لو.
یہ مسئلہ سمجھا کیا رہا ہے؟ یہ صرف ایک تیمم کا مسئلہ تھوڑی ہے دوستو. قرآن فہمی اسی کو کہا جاتا ہے. مفسرین نے لکھا کہ اللہ پاک نے قیامت تک ایک ضابطہ انسان کو دے دیا کہ ہر وہ چیز جس سے جسم انسان کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا فرض ہو جاتا ہے. اب میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بھئی اگر میری اس عمارت میں، میرے اس علاقے میں، میرے اس اسپتال میں، میری اس پارکنگ میں، میرے اس ماحول میں اگر فلاں چیزوں کی فوری ترتیب نہیں کی گئی تو خدا نخواستہ آگے چل کر کسی نقصان کا اندیشہ ہے، لیکن میں خاموش ہوں، میں تماشا دیکھ رہا ہوں، کسی حادثے کا انتظار کر رہا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ نماز جیسی اہم عبادت جو کسی حالت میں معاف نہیں کی گئی، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں اللہ پاک نے انسانی جان کی قدر و قیمت کی کتنی حفاظت فرمائی. کیا فرمایا؟ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. اگر ایسی کیفیت آ جائے کہ مسلمان کافر کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، ایک جنگ چل رہی ہے، دو بدو لڑائی چل رہی ہے، نماز پھر بھی معاف نہیں، نماز تو پڑھنی ہے، لیکن یہ ایک خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر مسلمان صفے باندھ کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس سے فائدہ اٹھا کر کہیں کافر حملہ آور ہو جائے اور سب کی جان لے لے. تو اس کے لیے شریعت نے باجماعت نماز کی پوری ترتیب کا ضابطہ بدل دیا. صلاۃ الخوف کے احکامات نازل ہوئے اور حکم دیا گیا کہ اگر کسی بھی مشکل موقع پر یہ خطرہ ہو کہ دشمن آپ کو تکلیف دے سکتا ہے، حملہ آور ہو سکتا ہے، یقین نہیں، امکان ہے، ایسے موقع پر پوری جماعت ایک ساتھ امام کے پیچھے اقتدا نہ کرے بلکہ تقسیم ہو جائے. وہ ایک صف دشمن کے سامنے ہتھیار لے کے کھڑے رہے، ایک امام کے پیچھے رہے. کیا یہ قرآن کریم کے احکامات کیا آج ہمیں سمجھا نہیں رہے دوستو کہ کسی بھی ممکنہ تکلیف کے آنے سے پہلے انسان کے پاس اس کی پلاننگ ہونی چاہیے، اس کی تیاری ہونی چاہیے، اس کے اسباب ہونے چاہیے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ مجھے اپنی عمارت کھڑی کرنی ہے، مجھے یہ دیوار بنانی ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، آگے چل کر اس کی سیوریج لائنیں بند ہو، آگے چل کر اس میں آگ لگے خدا نخواستہ، آگے چل کر اس کی بنیادیں کمزور ہو کے گر جائے، وہ پھر ان کا معاملہ ہے. ایسا سادہ بات معاملہ نہیں ہے دوستو. جو شخص ایک کام کی ذمہ داری لے لے اس کو قبول کر لے. اور آپ حضرات یقیناً ہم سے زیادہ جانتے ہیں ان معاملات کو کہ جتنے یہ کنسٹرکشن کے امور اور کام ہوتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے جا کے بلاکوں والوں سے بلاک خریدے، سیمنٹ لیا اور آ کے کہا کہ جی میں بلڈنگ بنا رہا ہوں. اس کے تو نقشے بنتے ہیں اور انجینئر اس کو باقاعدہ چیک کرتے ہیں، وہ اس کو کلیئرنس ملتی ہے، سارے معاملات اور پروسیس سے گزر کر ایک دن آتا ہے کہ آپ وہاں پہ سنگ بنیاد رکھتے ہیں. تو ساتھی یہی بتاتے ہیں کہ جس جگہ بھی تعمیرات کا ایک میپ اور نقشہ پاس ہوتا ہے تو اس میں شرط ہوتی ہے کہ بنانے والا اس کے لیے اتنا دروازہ رکھے گا، اتنے فٹ کا فاصلہ رکھے گا، راستے کو کھلا رکھے گا، پارکنگ کتنی ہونی چاہیے. اس عمارت کے باہر کی ساری سیوریج لائنیں تبدیل کرنا اس بلڈر کی ذمہ داری ہے جس کے پیسے یہ اس خریدار سے لے لیتا ہے. آج تک ہم نے کبھی دیکھا ہے دوستو کہ بلڈنگ بنانے والے نے ہمیں لائنیں بھی ڈال کے دی ہو؟ ایک مثال دے رہا ہوں. ایک جگہ پہلے بنگلہ تھا جس میں 10 افراد تھے، آج عمارت بن گئی اس میں 1000 افراد آ گئے. فرق تو پڑے گا، پانی کم پڑے گا، سیوریج کے لائنوں کا مسئلہ ہوگا، گیس کا مسئلہ ہوگا، پارکنگ کا مسئلہ ہوگا. یہ ساری پلاننگ کون سوچے گا؟
نہ کام کرنے والے، تعمیر کرنے والے، بیچنے والے کو اس کا احساس ہے، اور معذرت کے ساتھ نہ ہم خریدنے والوں کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ دائیں بائیں سے کیا تکلیف اور مشکلات پیش آ سکتی۔ اپنے حد میں اور دائرۂ کار میں رہتے ہوئے کم از کم ایک انسان اتنی عقل تو رکھتا ہے کہ وہ پہلے سے اپنے لیے حفاظتی انتظامات پورے کر لے۔ ہم حادثوں کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ پہلے ہو جائیں، پھر ہم اپنا رونا روئیں گے، بیٹھ جائیں گے۔ ایک غلط چیز کی طرف انسان جا کیوں رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کے معاملات صاف نہیں ہیں، پیپر ڈاکیومنٹس کلیئر نہیں ہیں، جو چیزیں اس میں ہونی چاہیے وہ موجود نہیں ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ باقی جگہوں سے 10 لاکھ سستی مل رہی ہے، 5 لاکھ سستی مل رہی ہے، دوڑتے ہوئے جا کے اس میں بکنگ کروا دیں۔ یہ وہ احتیاطی اور ترتیب کی کمزوریاں ہیں جس نے آج ہمارے اندر جڑیں بنا لی ہے دوست، اور انہی کا نقصان آج یہ قوم، یہ شہر، یہ ملک دیکھ رہا ہے کہ دن بدن بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، اس میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، مال کا ضیاع ہوتا ہے، غریب لوگ اس کی زد میں آ جاتے ہیں، معاش تباہ ہو جاتا ہے، بس 4-8 دن رونا ہے۔ تو یہ صرف ایک زندگی کا اور ماحول اور معاشرے کا مسئلہ نہیں، یاد رکھیں یہ ہمارے دین کا بھی ایک تقاضا ہے، دین کا بھی ایک تقاضا ہے۔ آج اس چیز کا کوئی بھی وہ نہیں ہے۔ ہم کبھی کبھی طلبہ ساتھیوں کے ساتھ اندر کے علاقے میں کبھی تعزیت یا کسی موقع پہ جاتے ہیں، یقین کریں بعض دفعہ مجھے ایک خوف سا آتا ہے، اتنی گلیاں ہیں کہ ایک آدمی اس میں جا سکتا ہے یا آ سکتا ہے۔ تو میں ان طلبہ سے پوچھتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ اللہ حفاظت فرمائے رات کو اگر کوئی اچانک بیمار ہو جائے، شدید تکلیف میں آ جائے، تو نہ تو یہاں ایمبولینس آ سکتی ہے، نہ کیا کیا جائے گا اس میں؟ یعنی یہ چیز تو سوچی نہیں نا، بس مجھے گھر کی دیوار بنانی تھی، وہ بنا لی۔ آگے آپ کے گھر میں بزرگ بھی ہے، بیمار بھی ہے، انسان ہے، حادثہ ہے، حالات ہے، آپ کیا سوچ کر یہ کرتے چلے جا رہے ہیں؟ دو گھروں کے مابین کا رستہ شریعت اس کو بھی واضح کرتی ہے کہ وہ کتنا ہونا چاہیے۔ فقہاء نے اس پہ بحث کی ہے دوستو، یہ ہمارے ذاتی معاملات تھوڑی ہیں۔ چونکہ آج زر پرستی کا دور ہے، مال پرستی کا دور ہے، اپنا کام کرانے کے لیے ہم بہت سارے الفاظ اور باتیں سیکھ چکے ہیں، کہتے ہیں بس قائد اعظم دکھاؤ کام کرو۔ کام کیا نہیں، کام پھنس گیا دوستو، معاملات کو پھنسا دیا آگے جا کے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو اصول دیے اور جو معاشرت کے طریقے سکھائے، اس میں آپ غور کریں۔ کیا فرمایا؟ ایک گھر والا رات کو سونے سے پہلے دوبارہ اٹھ کے جا کے دیکھ لے کہ اس کے جو آگ جلانے والی لکڑی ہے، آج کل آپ سمجھ لیں جیسے چولہا ہے، کہیں وہ جل تو نہیں رہا۔ کوئی جلتی ہوئی آگ کو چھوڑ کر نہ سوئے، آپ نے منع کیا، اور اس کی وجہ کیا بیان کی؟ فرمائے رات کو یہ چوہا آتا ہے، چوہا اس کی مثال دی، رات کو یہ چوہا آتا ہے، اس آگ کا ایک انگارہ لے کر یہ تمہارے گھر کو سارا بھسم کر ڈالے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ احتیاطی تدابیر نہیں ہے دوستوں، اس سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مبارک دین ہمیں کس طرح ترتیب پر آنے والی زندگی سکھا رہا ہے، کس طرح احتیاط والی زندگی سکھا رہا ہے۔ رات سونے سے پہلے کوئی آگ کو جلا کے نہ سوئے، رات سونے سے پہلے فرمائے کسی کھانے کے برتن کا منہ کھلا رکھ کے نہ سوئے، اس کو ڈھک دے، اس کو منع کر دیا گیا۔ امکان ہے کوئی جانور آ کے اس میں منہ مار لے، صبح آپ اس کو استعمال کر لیں گے، نقصان ہو جائے گا۔ پوری ایمانی زندگی پر نظر ڈالے، چاروں طرف سے پوری ایمانی زندگی، آپ کو احتیاط اور ترتیب نمایاں نظر آئے گی، اس میں ہر اعتبار سے نمایاں نظر آئے گی۔ لیکن آج یہ بدنظمی
اور یہ بے ترتیبی اور یہ بے اصولی اور یہ بے احتیاطی یہ ہمارے ذوق کا حصہ بن گیا ہے دوست. جب کام ترتیب پہ آتا ہے ہمیں وہ برا لگتا ہے, اور ہم اس کے لیے پھر کوئی چور راستہ, کوئی چور دروازہ وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار کوئی راستہ بس بن جائے اور میں جو ہے بس یہ کام کر جاؤں. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو, یہ حادثات دنیاوی کی کثرت, خاص طور پہ ہمارے ماحول میں اس کا زیادہ ہونا, اور اس کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا, اس میں ہر انسان اپنے درجے میں قصوروار ہوتا. میں کہوں جی فلاں نے یہ کام کر کے نہیں دیا, چلے بھئی وہ تو بڑا کام کر سکتا تھا, میں چھوٹا کر لوں. ایسی چیزیں, ایسے اسباب, ایسی ترتیب اختیار کرنا کہ کسی بھی تکلیف کے موقع پر آپ اس کو اختیار کر سکیں, وہ تو انسان کے بس کی بات ہے نا. ہم جب کسی مسئلے میں پھنستے ہیں تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک اجتماعی میٹنگ بلا لیتے ہیں. بلڈنگ ہے اس کی میٹنگ بیٹھ جاتی ہے, محلہ ہے اس کے انتظامی افراد جمع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے, اب کیا کریں بھئی پانی نہیں آ رہا ہے, چلو بھئی روڈ بند کر دیتے ہیں, پانی کھل جائے گا. تو وہ بھی 3-4 دن کے لیے ہمیں تسلی کے لیے کھول دیتے ہیں اور ہم پھر جو ہے وہ جی بسم اللہ چلے جاتے. یہ ایک بے ربط زندگی میں اسی طرح ایک سسٹم چلتا رہے گا. تو اپنے آپ کو ایک منظم زندگی میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس یہ 2 باتیں موجود ہو دوست, احتیاط بھی ہو, ترتیب بھی ہو. جہاں محسوس اور خطرے کی بو آئے کہ کل کلا کو چل کر ایسا ہو سکتا ہے, اس سوراخ کو وہی بند کر دیں, انتظار نہیں کریں, اس کو بند کریں کہ کل اس کا راستہ بن ہی نہ سکے. جہاں محسوس ہو کہ اس معاملے کی وجہ سے ترتیب خراب ہو جائے گی تو اس ترتیب کو بے ترتیب کرنے کی کوشش نہ کریں, اس ترتیب کے اندر لگے رہیں. آپ نے دیکھا 2-2.5 سال پوری دنیا ایک پریشانی میں رہی, معاملات بند ہو گئے, کاروبار بند ہوئے, مارکیٹیں بند ہوئی, تجارتی منڈیاں بند ہوئی, لوگوں کو کتنے عرصے تک گھروں میں رہنے کا پابند کیا گیا, مساجد میں SOPs کی باتیں ہوئی, سب معاملات ہوئے نا. اب جب وہ معاملات کھولے گئے, اس کی ترتیب بنی, تو ظاہر سی بات ہے ہمارے مزاج تو پہلے کے بگڑے ہوئے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو گیٹ سے چپک کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ گیٹ کھلے اور ہم ٹوٹ پڑے اندر چلے جائیں. اب آپ دیکھیں پوری دنیا کھل رہی ہے, کھل چکی ہے الحمدللہ, حرمین کھل گئے, لیکن چونکہ ایک تکلیف کا وقت گزرا ہے تو ہر چیز کو ایک نظم اور ترتیب کے ساتھ کھولا جا رہا ہے. لیکن وہ آج ہم پہ بوجھ ہے. ہم گلہ کرتے ہیں, حرمین جاتے کہتے ہیں بھئی یہ کیا اتنا بڑا چکر بنا دیا, یہ دروازہ. ٹھیک ہے تھوڑے پیروں کو تکلیف ہوتی ہے دوستو, لیکن یہ گزری ہوئی زندگی اتنا سبق ضرور دے گئی کہ اب بدنظمی اور بے ترتیبی اور بے احتیاطی کی زندگی سے امت کو نکلنا چاہیے دوست. ہم پھر کیا کرتے ہیں, چور راستے ڈھونڈتے ہیں, کسی طریقے سے بس میں وقت بچ جائے, تھوڑا پیر میرا کم استعمال ہو جائے, چاہے اس کے لیے اصول پامال کروں, اتنی مبارک جگہ میں بیٹھ کے غلط چلا جاؤں لیکن کر لوں. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو, ایمانی زندگی میں احتیاط اور ایمانی زندگی میں ترتیب کے ساتھ چلنا, یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے دوستو. یہ انسان کی ایجاد نہیں ہے, یہ اللہ کے پاک پیغمبر کا طریقہ ہے, لیکن ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال لیا. اب اغیار جب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھئی یورپ میں بڑا نظم و ضبط ہے, فلاں جگہ پہ بڑے اصول ہیں. یہ اصول تو ہمارے پاس 1440 سال پہلے آئے تھے, لیکن ہم نے خود اس زندگی سے اپنے آپ کو محروم کر دیا. تو آج اس زندگی پر آئیں گے, احتیاط کے ساتھ, ترتیب کے ساتھ اپنے معاملات کو, رہائش کو, کاروبار کو, معاش کو, معاملات کو, ہر چیز کو جب انسان اس ترتیب پہ لائے گا
تو یقین کریں اس احتیاط کی وجہ سے انسان بہت بڑے حوادثات سے، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و قرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ زمینی آسمانی حوادثات سے، آفات سے، بلیات سے، آزمائشوں سے یا اللہ ہم سب کی، پوری امت کی، خاص طور پہ اس ملک کی، شہر کی اللہ حفاظت فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہے، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔